اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. آج دو تین چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پہ مختصر بات کروں گا. کچھ اس پہ ٹاپک جو ہے تھوڑے پرانے ہیں اور لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اس کو اپنی تھوڑی ان پٹ دے دوں. تو پہلا ٹاپک ہوگا ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا ریموول اور اس کے پاسبل اثرات. دوسرا ہے ان کی جگہ پہ جو دو شخصیات جو ہیں جن کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے منسٹری آف انفارمیشن میں، ایک منسٹر بنے ہیں ایک اسپیشل اسسٹنٹ بنے. تو اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیں گے. اور اس کے علاوہ کرونا جو ہے، جو کہ ظاہر بات ہے کہ ایک ورلڈ پرابلم ہے اور پاکستان بھی اس کو فیس کر رہا ہے، اور پاکستان میں اس وقت جو اس کے مریض ہیں اس کی تعداد جو ہے وہ کافی 17-18 ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے. اس پہ خصوصی بات کریں گے. اور پھر مہنگائی اور پٹرول کی جو قیمتیں کم ہوئی اس کا امپیکٹ، یہ موضوعات ہیں تو اس پہ بات کریں گے. اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، آپ سے یہ میں گزارش کروں گا کہ آپ یہ جو میرا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو جو میری ویڈیوز ہیں اور میرے پروگرام جو ہیں مختلف چینلز پہ جو میں کرتا رہتا ہوں وہ آپ تک باقاعدگی سے پہنچتا رہے. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا جو ریزگنیشن ہے وہ لینے کی کوشش کی گئی اور میں اس کو کہوں گا تھوڑا سا یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا. اگرچہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کے ریموول کے بارے میں یا ان کے ریزگنیشن کے بارے میں تو چند مہینے پہلے بات چل پڑی تھی، لیکن اس کے بعد پھر کچھ واقعات ایسے ہوتے رہے. ملکی واقعات بھی تھے، غیر ملکی واقعات بھی تھے، جنگ کے خطرات بھی تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اب یہ پھر کرونا کا معاملہ آ گیا تو اس لیے یہ تھوڑا ڈیلے ہوتا رہا. اس پہ کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان جو ہے انہوں نے جتنا عرصہ بھی تقریباً 1 سال کام کیا ہے تو انہوں نے پوری تندہی کے ساتھ کیا اور کافی انہوں نے محنت کی اس کے اوپر. ان کی اپروچ یا ان کا بولنے کا سٹائل یا انداز اس پہ فرق آ سکتا ہے، ہر ایک کی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے میرا خیال ہے کہ سنسیئرلی جو موجودہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے اس کو پوری سپورٹ پرووائڈ کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں جب ٹیم میں آپ نے دیکھا رد و بدل تو ہوتا ہی رہتا ہے نا، رد و بدل کرنا ہی پڑتا ہے ہمیشہ. جو آپ کہہ لیں کہ ری وزٹ کیا جاتا ہے، پلیسمنٹ کی جاتی ہے لوگوں کی ادھر سے ادھر ان کی پرفارمنس کو سامنے رکھتے ہوئے. تو کسی کو عہدے سے ہٹانا یا اس سے استعفیٰ لینا کوئی غیر معمولی بات نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے گورنمنٹس کے اندر اور پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. لیکن ان کو ایک ہینڈل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کسی کی عزت نفس جو ہے اس کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور اسپیشلی ایک ایسی شخصیت جو بلا شبہ ایک تجربہ کار خاتون ہے اور انڈیپینڈنٹ آپ کہہ لیں کہ پاپولر ووٹ کے ساتھ ڈائریکٹ الیکشن لڑ کے وہ آتی رہی ہیں ایوان کے اندر اور مختلف گورنمنٹس کا حصہ بھی رہی ہیں، جس پہ پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ میں بھی رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی رہی ہیں. تو ابھی بھی انہوں نے اگر دیکھا جائے تو وہ کافی محنت سے کام کرنے کی کوشش کی ہے. تو ان سے میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ بیوروکریٹ ان سے ریزائن لیتا، بہتر طریقہ یہی تھا کہ عمران خان صاحب خود، اگر ویسے تو ہمبل آدمی ہوں عمران خان صاحب، میرا خیال ہے کہ ان کو یاد کسی نے گائیڈ نہیں کیا صحیح طریقے سے یا کیا ہوا، تو وہ ان کو بلا کے ان سے آرام سے بات کرتے، ان کو سچویشن بتاتے اور پھر ان سے ریکویسٹ کرتے کہ بھائی آپ عہدہ چھوڑ دیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ مان جاتے، وہ ریزائن کر دیتے. تو یہ تھوڑا مس ہینڈل ہوا، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا میرا خیال. اب آگے کہ دو شخصیات جو آئی ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، فیڈرل منسٹر بن گئے انفارمیشن کے، اور دوسری شخصیت جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ صاحب ہیں. دونوں شخصیات جو ہیں اچھی شخصیات ہیں، دونوں کے بارے میں جو ریپوٹیشن ان کی اچھی ہے. اور جنرل عاصم باجوہ جو ہیں وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر رہے ہیں اور انہوں نے آئی ایس پی آر کو بڑا بوسٹ کیا تھا، بڑی ریفارمز کی تھی، اور اس کا جو پرفارمنس ہے اور اس کی جو ریپوٹیشن ہے یا جو اس کا امیج ہے اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ بڑا اونچا لے کے چلے گئے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ وہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ ہوتے ہوئے بھی وہاں پہ ڈی جی رہے. تو ان کا کافی ایکسپیرینس ہے، مختلف آرمی چیفز کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے، جنرل کیانی کے ساتھ بھی کام کیا، جنرل مشرف کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے، اور پھر جنرل راحیل شریف کے زمانے میں بھی. تو اس لحاظ سے ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں
یا اور ان کی جو شخصیت ہے اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اور ایسے لوگوں کی خدمات کا فائدہ اٹھانا چاہیے، چونکہ ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس سکلز ہے اور نالج ہے، پروفیشنلزم ہے، تو اس کو ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے ہیں شبلی فراز صاحب۔ اب ایک ہی وزارت کے اندر دو لوگ آ گئے ہیں، یعنی ایک فیڈرل منسٹر آ گئے ہیں فل فلیج شبلی فراز صاحب، اور دوسرے آ گئے ہیں جنرل آصف باجوہ صاحب۔ اب ان دونوں کے درمیان میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیلنس آف فنکشنز ہیں اور بیلنس آف پاور ہے منسٹری کو چلانے کا، آئی ایم شیور کہ وہ کچھ کیا ہوگا طے آپس میں، چونکہ ظاہر بات ہے ساری باتیں پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ساری بات کر لی ہوگی، اور اب وہ جو ان کے ایریاز ہیں وہ ڈیفائن کر دیے ہوں گے، ان کی جو باؤنڈریز ہیں وہ ڈیفائن کر دی ہوں گی، اور کہاں کہاں انہیں مل کے چل رہا ہے وہ بھی ڈیفائن کر دیے ہوں گے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں جا کے پھر تھوڑا سا کنفلکٹس پیدا ہوں۔ تو اگر نہیں ڈیفائن کیے تو میرا خیال ہے وہ ڈیفائن کر دینے چاہیے، تاکہ دونوں شخصیات جو ہے وہ اپنے اپنے آپ کہہ لیں کہ ڈومین کے اندر اپنی جو پوری ان کی سکلز ہیں یا ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے جو حکومت یعنی ریاست پاکستان کا کے فائدے کے لیے کام کریں۔ تو یہ تو ان کا تھا۔ اب کرونا آ گیا۔ کرونا جو ہے وبا جو پاکستان میں آئی، تو اس کے بارے میں مختلف لوگ مختلف آراء دیتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میری اپنی اوپینین ہے کہ پی ٹی آئی نے کافی حد تک، پی ٹی آئی تو نہیں کہوں گا، عمران خان صاحب نے اور ان کی جو ٹیم ہے جس میں ڈاکٹر ظفر مرزا بھی کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے، اور اب تو میں ان کے ساتھ جو آپ دیکھیں کہ اسد عمر صاحب بھی اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور باقی چیف منسٹرز بھی ہیں چاروں صوبوں کے، تو یہ جو ٹیم ہے یہ اچھا پرفارم کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں صحیح ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، جس میں انہوں نے تھوڑا لاک ڈاؤن بھی کیا، پھر اب لاک ڈاؤن تھوڑا ریلیکس بھی ہو رہا ہے، مختلف جو کاروباری معاملات ہیں اس کو چلانے کی بات بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سوشل ڈسٹینس اور جو دوسری وہ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس پہ فوکس ہو رہا ہے۔ تو اس پہ میں ایک تو یہ سجیشن دوں گا کہ جو انڈسٹریز جو ہے جن کو کھلنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور وہ جو ادارے جہاں پہ جن کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، اس وہاں پہ جو نچلا سٹاف ہے خاص طور پہ جن کی پرچیز پاور نہیں ہے، ان کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک تو وہاں پہ اگر یہ مناسب سمجھا جائے تو ان کو ذمہ دار بنایا جائے کہ وہاں پہ ان کو جو وٹامن سی ہے ڈیلی ڈیوٹی کے دوران ان کو وہاں سے پرووائڈ کی جائے، اور وہاں پہ ان کے جو ڈاکٹر شاکٹر ہوں گے، ظاہر ہر کمپنی کے اندر ڈسپینسریز ہوتی ہیں، تو وہ جو جس طرح کی ٹیبلٹ جو ہے وٹامن سی کی اویلیبل ہے یا بہتر ہے، یا اس کے ساتھ اگر کوئی اور بھی کوئی ایسی چیز ہے جو امیونٹی کو ڈیولپ کر سکے، امیونٹی کو اسٹرانگ کر سکے، تاکہ یہ وائرس اگر لگ بھی جائے تو اثر نہ کر سکے، تو وہ میرا خیال ہے کہ اگر وہاں پہ اس کا بندوبست کر دیا جائے تو اگر ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب تک یہ بات پہنچ جائے تو اگر وہ مناسب سمجھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ٹیکنیکل لوگ ہیں، تو وہ یہ اگر کر دے تو میرا خیال ہے کہ اس سے کافی آسانی ہوگی، اور جو ظاہر بات ہے جو سینئر لوگ ہیں جو مینیجرز ہوں گے یا کچھ جنرل مینیجر اسٹاف ہوں گے، تو وہ تو چونکہ ان کے پاس پرچیز پاور ہے خود سے اپنے طور پہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو پابند کیا جائے کہ اپنی امیونٹی کو بہتر کریں، اور وٹامن سی کا خاص طور پہ چونکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ لینی چاہیے تو وہ لیں اس پہ۔ اب جو ڈیتھس ہیں وہ اس کا ٹول بڑھ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس حساب سے نہیں بڑھ رہا جس حساب سے باقی ملکوں میں بڑھا ہے، جیسے امریکہ میں ہے یا اٹلی میں ہے، فرانس میں بڑھا ہے، اسپین میں ہے، اس حساب سے پاکستان خوش قسمت ملک ہے۔ اور دوسرا یہ بھی لوگ کہتے ہیں جی کہ جو موسمی اثرات ہیں، چونکہ گرمی بڑھ رہی ہے یہاں پہ، اب ٹمپریچر جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں سلام میں بیٹھا ہوں 33-34 تقریباً ہو جاتا ہے اس کا ٹمپریچر، باقی کچھ علاقوں میں اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے، پنجاب کے علاقوں میں یا سندھ کے علاقوں میں، تو اس کا بھی اگر کوئی افیکٹ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اب وہ بھی ٹائم آ گیا ہے اور اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ اب وہ وائرس جو گھروں میں چلا جائے گا جہاں پہ یہ ٹمپریچر نہیں ہوتا، یا جہاں پہ اے سی چلتے ہیں یا جہاں پہ پنکھے چلتے ہیں، تو وہاں تو وہ نقصان کر سکتا ہے، لیکن کم از کم روڈز کے اوپر اور باہر جو اوپن پلیسز ہیں، پبلک پلیسز جن کو ہم کہتے ہیں، پارکس ہیں، تو وہاں پہ شاید یہ ایلیمینیٹ ہو جائے اگر یہ مفروضہ درست ہے کہ بھی گرمی سے یہ جو وائرس ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پٹرول کی قیمتوں کی کمی اور اس کا امپیکٹ جو ہے۔ اپریشیٹ میں کرتا ہوں کہ پٹرول کی قیمتیں، چونکہ ظاہر بات ہے کہ اس میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک حوصلے کا اظہار کیا گیا، ادروائز تو یہ آپ نے دیکھا انٹرنیشنل جو قیمتیں ہیں وہ کم ہوئی ہیں تو اس کا امپیکٹ ہوا ہے۔
اور اس پہ بھی بلکہ شاید میرا خیال تھوڑی کم کی گئی ہیں، تھوڑا بہت کوشچن رکھا گیا ہے، اور وہ بھی ٹھیک ہے. چلے گورنمنٹ کے پاس بہت سارے وسائل کی کمی ہے اور بہت سارے چیلنجز ہیں، جس میں ساتھ پروگرام بھی چل رہا ہے، اس میں پیسے دے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے ان کو میٹ کرنے کے لیے اگر انہوں نے تھوڑا سا کوشچن رکھ لیا اور کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لیا تو اس میں حرج نہیں. اب آپ دیکھیے کہ 1 مہینے یا 1.25 مہینے کے اندر آلموسٹ 30% پیٹرول کی اگر قیمتیں ہم دیں تو وہ کم ہوئی، یعنی 30 روپیز پر لیٹر کے حساب سے کم ہوئی. اب اس کا امپیکٹ جو ہے وہ باقی چیزوں پہ بھی آنا چاہیے. اب وہ ساری چیزیں جیسے کرائے بڑھتے تھے، پیٹرول قیمت بڑھ گئی، کرائے بڑھ گئے، جو ان کا جو آپ کہہ لیں کہ لاجسٹک جو معاملات ہیں جس کے اندر سبزیاں لانی ہیں، دالیں لانی ہیں، یا مختلف چیزیں اٹھائی جاتی ہیں ٹرکس کے اوپر، یا مختلف جو ٹرانسپورٹ استعمال کی جاتی ہے، لاجسٹک جس کو ہم کہتے ہیں سپورٹ، ان کی قیمتیں بڑھائی جاتی رہی ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں یا ڈیزل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو اس لحاظ سے ان کی قیمتیں بڑھتے رہے، کرائے بڑھتے رہے. اب اس کو اسی حساب سے نیچے لانا چاہیے. اسی طرح باقی جو اشیاء ہیں جن کے اوپر ان کا امپیکٹ ڈال کے جو قیمتیں بڑھائی جاتی تھی، جیسے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، یہ جو عام استعمال کی چیزیں جو عام عوام بھی جن کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، جن کے بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں ہے، کپڑا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے اوپر اس کا امپیکٹ ڈالتا تھا ہمیشہ کہ پیٹرول کی قیمت یا ڈیزل کی قیمت جو بڑھی ہے تو اس حساب سے اس کی قیمتیں لوگ بڑھا دیتے تھے، اس کے مینوفیکچرر یا سپلائرس. تو اب وہ قیمتیں بھی ریویو کرنی چاہیے اور ان کو واپس لانا چاہیے. یہ جو 30 روپیز کم ہوا ہے جو کہ پیٹرول پہ ہوا، باقی ڈیزل شیزل پہ زیادہ اس کا امپیکٹ ہوا ہے. تو اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ انجن استعمال ہوتا ہے کچھ انڈسٹریز کے اندر، تو اس کا بھی امپیکٹ ڈالتے تھے، اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ بڑھا دیتے تھے. تو وہ ساری چیزیں جو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ذمہ داری جو ہے عمران خان صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ متعلقہ جو منسٹرز ہیں، آلدو انہوں نے کہا ہے، کل ان کا بیان آیا تھا کہ بھی وہ قیمتوں کو کنٹرول کریں اور تو قیمتوں کو واپس لایا جائے. میرا مقصد کہنے کا کہ جو پیٹرول یا ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اسی ریشو سے جو کموڈیٹیز ہیں، جو مینوفیکچررز ہیں، جو سپلائرز ہیں، جو دکاندار ہیں جنہوں نے وہ قیمتیں بڑھا لی تھیں، قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ڈیزل اور پیٹرول کی، ان کو اب 30 روپے کا امپیکٹ وہاں پر بھی ڈالنا چاہیے اور تاکہ عوام کو اس کا ریلیف ملے. الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ عوام جو ہیں وہ سکھی نہ ہو. تو عوام جو ہیں ان کو سکھی کرنے کے لیے مہنگائی کنٹرول کرنا پڑا. 2 چیزیں ضروری ہے نا. پہلی چیز کہ ان کو روزگار ملے اور اس کے بعد پھر مہنگائی کم. باقی چیزیں بھی ہیں کہ رہائش ملے، فلانی چیزیں ملے، لیکن یہ 2 بیسک ہیں کہ ان کو خوراک بھی ملے، ان کو روزگار بھی ملے. تو روزگار کا بندوبست تب ہوگا جب پہیہ چلے گا معیشت کا. تو وہ انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ سچویشن بہتر ہوتی جائے گی اور وہ سچویشن جو ایسی آ جائے گی جہاں پہ روزگار لوگوں کو ملنے شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر قیمتیں کم ہو جاتی ہیں تو کم از کم جو ان کی جو جیب برڈن پڑا ہوا جو امپلائیز ہیں، مزدور ہیں یا عام عوام ہیں، وہ کم ہو جائے گا. اسی طرح اس کا امپیکٹ جو ہے بجلی کے اوپر بھی، گیس کے اوپر بھی، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر بھی یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ایندھن وغیرہ جو استعمال ہوتا ہے وہاں پہ. اور اگر یہ ڈیزل آپ کہہ لیں فرنس آئل یا پیٹرول استعمال کر کے کہیں بجلی پیدا ہوتی ہے تو اس کا ریٹ اس حساب سے اب کم ہونا چاہیے. اس طرح گیس جو ہے اس کا ریٹ بھی کم ہونا چاہیے. اور جب یہ ساری چیزوں کا ریٹ کم ہوگا تو سٹل اس کا امپیکٹ جو ہے عام عوام پہ ہوگا اور اس میں مہنگائی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو انہی باتوں کے ساتھ میں آج آپ سے ابھی اجازت چاہتا ہوں. ایک اور موضوع چل رہا ہے جس کے اندر نیب کے اندر امینڈمنٹ ہے اور کانسٹیٹیوشن کے امینڈمنٹ کی باتیں چل رہی ہیں. تو وہ چونکہ اگر میں بات ابھی کروں گا تو وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، تو اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی ضرورت کا بھی خیال رکھیے گا، سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.